السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے خوبی اور خامی پر۔ خوبی اور خامی کا ہماری زندگی میں کیا عمل دخل ہے، کیا رول ہے، ان کی کیا اہمیت ہے ہماری زندگی میں۔ دنیا کی کسی بھی عمارت کی تعریف کریں یا کسی بھی جاندار کی خوبیاں دیکھیں تو ہمیں یہ چیز محسوس ہوگی، یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری ان چیزوں کے ساتھ محبت اور تعلق زیادہ ہے جن چیزوں میں کوئی نہ کوئی خوبی پائی جاتی ہے۔ یعنی جو چیزیں خوبیوں سے بھرپور ہوں ان کی طرف ہمارا دھیان، ہماری توجہ زیادہ ہوتی ہے اور ہم آٹومیٹکلی ان چیزوں کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، ہمارا ان کے ساتھ ایک تعلق بن جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارا انسانوں کے ساتھ تعلق ہے کہ یعنی جن لوگوں میں زیادہ خوبیاں پائی جاتی ہیں ان لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلقات زیادہ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارے ریلیشن شپ زیادہ مضبوط ہوتے ہیں، اور خامیوں سے بھرپور مقامات، جاندار ہمیں اپنی طرف آنے سے روکتے ہیں۔ ہم بھی اس طرف جانے کی طرح سے اپنے آپ کو روک لیتے ہیں، یعنی ہم اس طرف جانے سے اپنے آپ کو منع کرتے ہیں، دریغ کرتے ہیں اس طرف جانے سے، وہ چیزیں ہمیں اپنی طرف آنے سے روک لیتی ہیں۔ اسی طرح ہم جب مارکیٹ میں جاتے ہیں کوئی بھی پھل یا سبزی کوئی چیز خریدنے کے لیے، تو ہمیشہ ہمارا انتخاب وہی پھل ہوتا ہے جو میٹھا ہو، ذائقہ دار ہو، جو پکا ہوا ہو۔ ہم کبھی بھی خراب پھل یا کبھی بھی ہم آدھا پکا ہوا پھل نہیں خریدتے، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم پکی ہوئی چیز، ہم صحیح پھل خریدیں، صحیح سبزی خریدیں۔ اسی طرح جب آم کا آپ لگا لیں کہ آم جو ہوتا ہے ہم اس کے انتظار کرتے ہیں پکنے کا، جب تک وہ درخت پر پک نہیں جاتا، اس میں ایک ذائقہ نہیں آ جاتا، اس میں خوبی نہیں آ جاتی، ہم اسے نہیں کھاتے، ہم اسے نہیں توڑتے۔ حالانکہ وہ درخت پر لگ تو کافی دیر پہلے کا ہوتا ہے، لگ چکا ہوتا ہے، تو لیکن ہم اسے پکنے کا، اس کا انتظار کرتے ہیں تاکہ وہ اچھی طرح پک جائے، اس میں خوبی پیدا ہو جائے۔ اسی طرح زمین ہے کہ ہم جب کوئی زمین خریدنے لگتے ہیں تو ہمارا ہمیشہ انتخاب وہ زمین ہوتی ہے جو بنجر نہ ہو، جو زرخیز زمین ہو، جس کا زیر زمین پانی میٹھا ہو۔ بنجر زمین کی اور قیمت ہوتی ہے، زرخیز زمین کی اور قیمت ہوتی ہے۔ اسی طرح انسان ہے، خوبیوں والے انسان کی اور قیمت ہوگی، خامیوں والے انسان کی ایک اور قیمت ہوگی۔ اس کو لوگ زیادہ پسند نہیں کریں گے جس میں خامیاں ہوں گی، لوگ اس کو زیادہ پسند کرتے ہیں جس میں خوبیاں زیادہ پائی جائیں، اور لوگوں کا آئیڈیل ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم بازار میں کوئی چیز خریدنے جائیں، جیسے کہ موبائل فون، جوتا یا کپڑا، کوئی بھی چیز ہم بازار خریدنے جاتے ہیں تو ہمیشہ دکاندار ہمیں اس چیز کی تعریفیں کرتا ہوا ہمیں ملتا ہے۔ اس چیز کی ایک تعریف ہوتی ہے جو ہمیں اپنی طرف اکسا لیتی ہے اور ہم وہ چیز خریدنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح ہمارے تعلقات ہیں کہ یعنی جو خوبیوں سے بھرپور لوگ ہمیں اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارے رشتے جڑ جاتے ہیں، ہمیں وہ پسند ہوتے ہیں۔ خوبیوں والے استاد، خوبیوں والے کلاس فیلوز، کھلاڑی، خوبیوں والے جتنے بھی لوگ ہیں ہمیں بہت پسند ہوتے ہیں، ہمیشہ ہمیں یاد رہتے ہیں، وہ ہمارے آئیڈیل ہوتے ہیں اور زندگی میں ہمیں کبھی نہیں بھولتے۔ ہم کسی بھی شادی پر جاتے ہیں یا کسی بھی تقریب میں جاتے ہیں تو ہمیشہ ہمارا وہاں پہ کوئی نہ کوئی شخص ہماری نظر کو اچھا لگ جاتا ہے، کیونکہ ہم اپنے رہنما خود چنتے ہیں، اور کیوں اس میں کوئی نہ کوئی خوبی ضرور ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ آپ کو اچھا لگتا ہے۔ اسی طرح باقی انسان ہمارے تعلقات ہیں دوسروں کے ساتھ کہ یعنی ہم ان لوگوں کے ساتھ ہی اپنے تعلقات بڑھاتے ہیں، انہیں پروان چڑھاتے ہیں جن میں کوئی خوبی پائی جائے، جو ہمیں اچھے لگتے ہیں۔ خامیوں والے انسان کے قریب کوئی بھی نہیں آتا، ہر انسان اس کے قریب آنے سے پہلے 100 دفعہ سوچتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی خامیوں کو دور کریں، انہیں ختم کریں، انہیں خوبیوں میں کنورٹ کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ خامیاں ہی تعلقات کو خراب کرتی ہیں، ان میں دراڑیں پیدا کرتی ہیں اور ہمیں ایک دوسرے سے دور کرتی ہیں۔ اگر ہم مجبوری میں ایک دوسرے سے دور نہ بھی ہوں تو ہمارے مجبوری میں ساتھ رہنا اور ناپسندیدگی جو ہے ہمارے لیے بڑے مسائل کریٹ کر دیتی ہے، اور جس سے ہمارے اندر بہت سے نفسیاتی مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں، جس سے لڑائی جھگڑے، بعد علیحدگی تک اور خودکشی تک چلی جاتی ہے۔ یعنی یہ خامیاں جو ہوتی ہیں ہمارے ریلیشن شپس کو اتنا یہ ڈیمیج کر دیتی ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر خوبیاں پیدا کریں، اپنی خامیوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ ہمیں اپنے اندر جھانکنا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے ہمارے اندر کیا خامیاں ہیں جو ہمارے ساتھ رہنے والوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، دوستوں کو، لوگوں کو نہیں پسند، جو خلاف قدرت ہیں۔ تو ہمیں اپنی خامیوں کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اپنی خوبیوں پر کام کرنا چاہیے، ان پہ محنت کرنی چاہیے، ان میں اضافہ کرنا چاہیے۔ سمجھ لیں کہ ایک خوبصورت پرندہ ہے اور ایک بدصورت پرندہ ہے، خوبی بھی ایک پرندہ ہے اور خامی بھی ایک پرندہ ہے۔ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے کس پرندے کو دانہ ڈالنا ہے، کس کو آپ نے بڑا کرنا ہے، کس کا آپ نے زیادہ خیال کرنا ہے۔ تو یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے خوبیوں کو زیادہ بڑھانا ہے یا خامیوں کو آپ نے زیادہ بڑھانا ہے،
کس کو آپ نے ختم کرنا ہے اور کس کو آپ نے آگے لے کے چلنا ہے. تو اس لیے فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے. باقی اپنے اندر خامیوں کو مٹانے کی کوشش کریں اور ان کو خوبیوں میں کنورٹ کرنے کی کوشش کریں. باقی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خامیوں پر قابو پانے میں ہماری مدد کرے اور ہمارے اندر خوبیاں پیدا کرے اور خوبیاں پیدا کرنے کی ہمارے اندر توفیق عطا کرے. شکریہ. اللہ حافظ.